الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اعتکاف یہ اس کا معنی ہے اپنے آپ کو کسی بات پر کسی جگہ میں بند کر لینا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں لغتاً۔ اور شرعاً اعتکاف یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مسجد میں کچھ دنوں کے لیے بند کر لے کہ بغیر حاجت انسانی کے وہ مسجد سے باہر نہیں جائے گا۔ پھر اس اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، اگر کسی آدمی نے یہ منت مانی کہ میرا یہ کام اللہ تعالیٰ کر دے گا تو اتنے دنوں کے لیے اعتکاف کروں گا، تو وہ اعتکاف اس پر واجب ہو جاتا ہے، ان دنوں میں بھی اور ان دنوں کی راتوں میں بھی مسجد میں اس کا ٹھہرنا ضروری، یہ واجب ہے۔ اور دوسری قسم ہے اعتکاف کی، اعتکاف سنت علی الکفایہ۔ وہ یہ اعتکاف ہے جو رمضان المبارک میں لوگ بیٹھتے ہیں، 20واں روزہ مسجد ہی میں افطار کرتے ہیں اور مسجد سے باہر نکلتے ہیں عید کا چاند دیکھ کر۔ یہ اعتکاف سنت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے ہر سال یہ اعتکاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے تو آپ کے خیمہ بھی بنایا جاتا تھا، یعنی جس خیمہ میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما رہتے تھے، اور یہ جو خیمہ ہے معتکف کے لیے یہ بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک بار آپ کی ازواج مطہرات نے بھی خیمے لگوا دیے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ تو خیمے بہت سارے لگے ہوئے ہیں تو عرض کیا گیا حضور یہ آپ کی ازواج مطہرات نے خیمے لگائے ہیں۔ تو چونکہ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک نے تو اجازت لی تو باقی جو تھیں وہ اس لیے کہ اگر وہ حضور کے قریب رہے تو ہم کیوں نہ رہیں، تو گویا کہ وہ جو سوکنوں کی غیرت تھی اس میں اصل مقصود یہ تھا۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے خیمے بھی اکھڑوا دیے اور اپنا خیمہ بھی اکھاڑ دیا، اور اس سال حضور اعتکاف نہیں فرمایا۔ اگلے سال اس سے دگنا اعتکاف فرمایا، یعنی وہ پچھلا اعتکاف بھی اور اس سال کا اعتکاف بھی 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور ازواج مطہرات بھی وہ اعتکاف مسجد میں کر لیتی تھیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حیا والا بنایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام ان کو اپنی ماں کے برابر سمجھتے تھے۔ آج کل عورتیں مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ علماء نے اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اپنے گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے مختص کر کے وہاں اعتکاف کر سکتی ہے۔ اور یہ سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے اس میں بھی پابندی یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے آدمی مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ اگر اس کا کوئی قریبی فوت ہو جائے اس کے جنازے میں بھی حاضر نہیں ہو سکتا۔ کوئی بیمار ہو اس کی عیادت اور بیمار پرسی نہیں کر سکتا۔ ہاں، جیسے پہلے نا دیہاتوں میں مسجدوں میں
باتھ کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو معتکف رات کو باہر نکلتے تھے یا دن کو قضاء حاجت کے لیے باہر نکلتے تھے. تو اس طرح اگر کوئی معتکف نکلے اور راستے میں کوئی بیمار ملے تو چلتے چلتے اس کی خیریت دریافت کر سکتا ہے، ٹھہر کر اس کی خیریت دریافت نہیں کر سکتا. ہاں، یعنی اتنی پابندی ہے. اور قضاء حاجت کے لیے باہر جا سکتا ہے. اگر کوئی کھانا اس کا مسجد میں لانے والا نہیں ہے تو گھر میں وہ جا کر کھانا بھی کھا سکتا ہے. لیکن اگر کھانا لانے والے لوگ ہیں جیسے آج کل ہوتے ہیں تو اس کو کھانے کے لیے پھر گھر میں نہیں جانا چاہیے. اور جو مسجد کی لیٹرینیں یا مسجد کے غسل خانے ہیں یہ بھی مسجد نہیں ہے، یہ مسجد سے خارج ہے. مسجد اس جگہ کا نام ہے جس جگہ پر سجدہ کیا جا رہا ہے، یعنی معتکف کو اس جگہ میں رہنا ضروری ہے. تو آج کل جو لوگ بلا وجہ بھی ان مسجد کی لیٹرینوں تک یا غسل خانوں تک چلے جاتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں. اور تیسری قسم کا جو اعتکاف ہے وہ اعتکاف نفل ہے. اعتکاف نفل یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں آئیں تو نیت کر لیں، یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اور جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے اعتکاف ہے، جب چاہیں آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں. اور اس کا بھی بڑا ثواب ہے. معتکف کے لیے مسجد میں پھر کھانا پینا یہ جائز ہے، لیکن کھانا پینا بھی جائز ہے، لیکن یہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ دسترخوان کا انتظام ہو، کھانے پینے کے ذرات مسجد میں نہ گرنے پائیں. اور معتکف عند ضرورہ اپنے گھر والوں سے بھی بات کر سکتا ہے، یا کوئی بھی اس سے ملنے آیا ہے تو اس سے مختصر گفتگو کر سکتا ہے. یہ جو لوگ معتکف ہوتے ہیں وہ منہ چھپا کے رکھتے ہیں، یہ کوئی منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے رواج پڑ گیا ہے. اور اعتکاف کا اتنا ثواب ہے کہ اگر معتکف بیمار پرسی کے لیے نہیں جاتا لیکن اس کا جی چاہتا ہے کہ فلاں بیمار ہے میں اس کو بیمار پرسی کرتا تو اس کو بغیر ادھر گئے بیمار پرسی کا بھی ثواب مل جائے گا. جنازے کے لیے اس کا جی چاہتا ہے کہ فلاں کے جنازے میں شامل ہوتا تو اس کو بغیر گئے جنازے کا بھی ثواب مل جائے گا. بلکہ ہر وہ نیکی جو غیر معتکف کر سکتے ہیں اور معتکف اعتکاف کی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکتا، ان تمام نیکیوں کا ثواب معتکف کو ہو جائے گا. موبائل جو ہے یہ اس صورت میں کہ اگر کوئی دینی مسئلہ دیکھنا ہے یا کوئی ضروری کام گھر والوں کو کہنا ہے، یہ تفریح طبع کے لیے ہر وقت اس کی چیزیں دیکھتے رہنا، یا خصوصاً جو بے حیائی والی باتیں ہیں تو وہ دیکھنا اور پھر مسجد میں بیٹھ کر دیکھنا، یہ تو اعتکاف کی بے ادبی ہے. نہانا جو ہے وہ غسل جنابت تو کر سکتا ہے لیکن تبرید و تنظیف کے لیے وہ نہیں جا سکتا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف کرتے تھے تو دیکھیے آپ کا گھر مبارک اور مسجد یہ ایسے متصل ہیں کہ ایک قدم رکھیں تو گھر کے اندر پڑ گیا، گھر سے باہر قدم رکھیں تو مسجد میں پڑ گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں سو جاتے، لیٹ جاتے، وہ سر مبارک دھو دیتی تھی، باقی جسم کا غسل نہیں ہو رہا. سر انور وہ تو چونکہ زیادہ جسم مسجد میں ہے، مسجد سے نکلنا بھی نہ پایا گیا اور سر مبارک دھویا گیا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ غسل کا مسئلہ بھی حل فرما دیا. بال کاٹنے میں اگر بال بڑھ جائیں تو ایسا کوئی کپڑا وغیرہ رکھ کر تاکہ کوئی بال مسجد میں نہ گرے تو کاٹ سکتا ہے، پھر اس رومال وغیرہ کو باہر جھاڑ لیا جائے. لیکن باہر اس کو جھاڑنے کے لیے بھی کوئی غیر معتکف لے جائے گا، یہ خود جا کر نہیں جھاڑ سکتا. اعتکاف میں آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ بیٹھ جاتے ہیں اور زیادہ بیٹھ کر وہ کہتے ہیں جی اب اتنے خیمے تو لگ نہیں سکتے بغیر خیمے کے. ہاں، چھوٹے بچوں کو اعتکاف کے لیے نہیں بٹھانا چاہیے
کیونکہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کا حکم عورتوں والا، تو اس لیے چھوٹے بچے نہیں بٹھانا چاہیے، بلکہ 10 نہیں، بالغ تو 14 سال کے ہوتے ہیں، جو جلدی بالغ ہوتا ہے 14 سال کا ہوتا ہے، ورنہ 15 16 18 تک بھی ہے۔ تو جس کی داڑھی نہیں آئی، اگر وہ 10 سال سے اوپر کا بھی ہے اور خوبصورت بچہ ہے تو اس کو مسجد میں نہیں بٹھانا چاہیے اعتکاف، کیونکہ ان کا حکم عورتوں والا ہے۔ ہاں جی، وہ بچے بیٹھتے ہیں نوجوان اس سے کم عمر والے تقریباً 10 12 سال 14 سال کے اکٹھے ہی، ہاں وہ جو بیٹھ کر گپے مارتے ہیں، ان میں کوئی خوبصورت بچہ ہوتا ہے، ہاں یہ ایسا جائز نہیں ہے، بلکہ خیمہ لگا جن کے حالات اچھے نہیں بچوں بیٹھتے ہیں، ہاں نہیں ان کو بٹھانا ضرور، ظاہر ہے کہ وہ نیکی کے لیے نہیں بیٹھ رہے، تو ایسا لوگ جانتے ہیں سارے جن لوگوں کو کہ ان کے بیٹھنے کا کیا مقصد ہے، تو ایسے بچوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے، یا بیٹھنے کی اجازت جو ان کو روک سکتے ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ ان کے سال بھر کام اچھے نہیں ہوتے، ہاں بچوں کے بعد جی یہ وہ لوگ جاتے ہیں، تو اس سال اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ان کے لیے شرعی حکم کیسا ہے؟ نہیں وہ جائز نہیں ہے، اگر تو وہ تائب ہو کر بیٹھ رہے ہیں تو پھر تو ان کو بیٹھنے دینا چاہیے، لیکن اگر وہ اپنی اس برائی کو ایک خفیہ خانہ تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو بالکل نہیں بیٹھنے دینا چاہیے۔ یا جس محلے میں کسی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف نہ بیٹھے تو وہ سارے گناہ گار ہوتے ہیں، سنت کے تارک ہوتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے وہ کفایہ ہے، سب کا بوجھ جو ہے وہ اتر جاتا ہے، لیکن ثواب تو اسی کو ہوگا جو اعتکاف بیٹھے گا۔ بعد میں بیٹھے گا، ہاں جی بعد میں بیٹھے گا، بعد میں کیسے؟ رمضان شریف میں کوئی بھی نہیں بیٹھا، ہاں نہیں وہ تو اب ترک ہو گیا نا، تو اب اعتکاف بیٹھنا جو سنت موقدہ ہے وہ تو اگلے رمضان ہی میں ہوگا نا، ہاں رمضان سے پہلے تو یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں بیٹھا تھا تو اب کوئی بیٹھ جائے، اس کی قضا کے لیے اور کوئی آدمی بیٹھ جائے، کوئی بھی، ہاں جی، تو اب وہ کوئی بھی بندہ وہ اگلے سال بیٹھیں یا ہر سال بیٹھنے کا انتظام کریں، تاکہ کوئی محلہ یا مسجد ایسی نہ ہو گاؤں کہ جن میں اعتکاف کوئی بھی نہ کرے، ہاں، اور اگر زیادہ بیٹھیں تو ان کو یہ پابندی اور مسئلہ ان کو سنانا چاہیے کہ خیمہ لگانے کا مقصد یہی ہے کہ ہر آدمی تنہا ہو کر اپنی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی خیمہ کا مقصد کیا ہے؟ ورنہ تو ساری مسجد میں معتکف جا سکتا ہے نا، تو پھر خیمہ کیوں لگایا؟ اور سنت ہے پھر تو خیمہ اس لیے لگایا ہے کہ تو اندر جو عبادت کر رہا ہے نا وہ ریاکاری سے پاک ہو۔ دوسری یہ بات ہے کہ ہم 3 4 5 آدمی مل کے بیٹھے ہیں نا، آپس میں گپے مارتے رہیں، جتنی دیر بیٹھے رہیں تو ہم اکتائیں گے نہیں، اٹھنے کو جی نہیں چاہے گا، لیکن جب ہم میں سے کوئی ایک آدمی اکیلا کمرے میں رہ جائے گا تو اس کا جی نہیں چاہے گا، وہ جلدی اٹھ کر باہر جانے کی، ہاں، تو یہ معتکف کے لیے جو خیمہ لگایا گیا ہے کہ جب وہ اکیلا بیٹھ کر اپنے اللہ کے لیے ٹھہرے گا، وہاں اپنے آپ کو روکے گا، تو اللہ تعالیٰ کی اس پر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ ہاں، تو مل کر بیٹھنے سے تو یاروں کی مجلس ہے، محفل ہے۔ ہاں، اعتکاف یہ ہے کہ زیادہ وقت وہ اپنے معتکف میں بیٹھے، اپنے خیمہ میں بیٹھے، اور تنہائی کی جو صعوبت ہے اس کو برداشت کرے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا فیضان ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔